اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لمن ما فی السماوات والارض قل اللہ كتب على نفسه رحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ ان سے پوچھئے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ کس کے لیے ہے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس نے مخلوق پر مہربانی کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ وہ قیامت کے دن تمہیں ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے وہ اللہ ہی کا ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور خوب جانتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کیا میں اس اللہ کے سوا اور معبود بنا لوں جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اسے نہیں کھلایا جاتا؟ کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں وہ پہلا شخص ہو جاؤں جو اسلام لایا اور آپ ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ کہہ دیجئے بے شک اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس دن جس شخص سے عذاب ہٹا لیا گیا تو یقیناً اس پر اللہ نے رحم کر دیا اور یہی ہے واضح کامیابی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان سب کا مالک ہے۔ اس نے اپنی ذات گرامی پر رحمت کو لازم قرار دے لیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس نے اپنے پاس کتاب لوح محفوظ میں جو عرش کے اوپر ہے یہ تحریر لکھی، بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ ارشاد الہی ہے وہ تم سب کو قیامت کے دن جس میں کچھ بھی شک نہیں ضرور جمع کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات گرامی کی قسم کھا کر یہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ایک مقررہ دن میں ضرور جمع کرے گا، جیسا کہ فرمایا سورہ واقعہ میں، ایک معلوم دن کے مقررہ وقت تک، اور اس دن سے مراد روز قیامت ہے جس کے بارے میں اس کے مومن بندوں کو قطعاً کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں البتہ انکار اور تکذیب کرنے والوں کو رب تعالیٰ کے فیصلوں کے بارے میں ضرور شک ہے۔ فرمان الہی ہے جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے، یعنی جنہوں نے قیامت کے دن کے نقصان میں اپنے آپ کو مبتلا کر رکھا ہے تو وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی قیامت کے دن کی تصدیق نہیں کرتے اور نہ اس دن کی سختی سے ڈرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو کچھ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں ٹھہرا ہوا ہے سب اسی کا ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اسی کی غلام اور اسی کی مخلوق ہے اور سب کے سب اسی کے تسلط، تصرف اور تدبیر کے تحت ہیں اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ سب کچھ سنتا خوب جانتا ہے، یعنی وہ اپنے بندوں کے تمام اقوال کو سنتا ہے، ان کی تمام حرکات و سکنات، ان کے دلوں کی دھڑکنوں اور سینے کی خفیہ باتوں تک کو بھی جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جنہیں اس نے توحید عظیم اور شرع مستقیم کے ساتھ مبعوث فرمایا اور لوگوں کو اللہ کے سیدھے راستے کی طرف دعوت دینے کا حکم دیا،
مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کہہ دیجئے کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بناؤں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا سورہ زمر میں، کہہ دیجئے اے نادانو، کیا تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں غیر اللہ کی پرستش کرنے لگوں؟ معنی یہ ہے کہ میں اس اللہ واحد اللہ شریک کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہیں بناتا، جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور جس نے انہیں کسی سابقہ مثال کے بغیر وجود بخشا اور پیدا فرمایا ہے، اور وہی سب کو کھلاتا ہے اور اسے نہیں کھلایا جاتا، یعنی وہ اپنی ساری مخلوق کو تو رزق عطا فرماتا ہے مگر وہ خود اپنے بندوں کا قطعاً محتاج نہیں ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا سورہ ذریات میں، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں، میں ان سے طلب رزق نہیں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں، بلکہ اللہ ہی تو رزق دینے والا زوراور اور مضبوط ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے، اہل قباء میں سے ایک انصاری نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی تو ہم بھی آپ کے ساتھ گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا تناول فرما لیا اور ہاتھ دھو لیے تو یہ دعا فرمائی، سب تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جو اپنے بندوں کو تو کھلاتا ہے مگر خود نہیں کھاتا۔ اس نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں ہدایت سے نوازا اور کھلایا پلایا اور ہر اچھی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس کو کبھی خیر باد نہیں کہا جا سکتا، نہ اس کا بدلہ دیا جا سکتا ہے، نہ ناشکری کی جا سکتی ہے اور نہ بے نیازی اختیار کی جا سکتی ہے۔ سب تعریف اس اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں کھانا کھلایا، پانی پلایا اور زیب تن کرنے کے لیے لباس عطا فرمایا اور ہمیں گمراہی سے محفوظ فرما کر ہدایت سے نوازا اور ہمیں کفر کے اندھے پن سے محفوظ فرما کر ایمان کی بنائی سے نوازا اور اپنی بہت سی مخلوق کے مقابلے میں ہمیں شرف و فضل سے سرفراز فرمایا۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کی ذات گرامی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ یہ بھی کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے یہ علم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہو جاؤں، یعنی اس امت میں سے پہلا اسلام لانے والا میں خود ہوں، اور یہ کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ یہ بھی کہہ دیجئے کہ بے شک اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ بڑے دن سے مراد قیامت کا دن ہے، یعنی جس شخص سے عذاب ٹال دیا گیا اس روز تو یقیناً اس پر مہربانی فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ کھلی کامیابی ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا سورہ آل عمران میں، پھر جو شخص آتش جہنم سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا تو وہ مراد کو پہنچ گیا۔ مراد کو پہنچنے کے مطلب نفع کا حاصل ہونا اور نقصان سے بچنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔